صلہ رحمی کرو۔ یہ صلہ رحمی کیا چیز ہے؟ صلہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں صلہ، کسی کو اچھا صلہ دینا، کسی سے اچھا صلہ کی توقع رکھنا۔ اردو میں بھی صلہ بدلے کو کہتے ہیں، صلہ رحم کو کہتے ہیں، صلہ میل جول کو کہتے ہیں، صلہ اچھے تعلقات کو کہتے ہیں، صلہ دوسرے کی مدد کرنے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح صلہ کے ساتھ ہے رحمی کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ تو رحمی کا جو لفظ ہے را ہاں میم، رحم، رحم یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر بھی رحم کا لفظ آیا، تو صلہ رحمی میں بھی رحم کا لفظ آیا، تو پتہ چلا یہ رحم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی کا جو مفہوم ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے خونی رشتوں میں آپس میں حسن سلوک سے پیش آؤ، حسن سلوک سے پیش آؤ، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ کے اندر ایک خاص جگہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں رحم، جس کو کہتے ہیں رحم، ہم اس کو بچہ دانی بھی کہتے ہیں، رحم۔ رحم گویا کہ یہ رحم اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، رحم۔ یہاں پر رشتہ داروں سے متعلق جو صلہ رحمی کا لفظ آ رہا ہے اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ رحم سے متعلق اپنے رشتوں کی قدر کرو۔ اسی رحم کے اندر ایک بھائی ہو کر آیا ہے، اسی رحم کے اندر ایک بہن ہو کر آئی ہے، اس رحم سے ہو کر دنیا میں آتے ہیں، اسی رحم سے ہو کر دنیا میں آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں صلہ رحمی کرتے رہا کرو، صلہ رحمی کرتے رہا کرو۔ اس صلہ رحمی کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی نازل فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یہاں پر جو والارحام ہے یہ رحم کی جمع ہے، رحم کی جمع ہے۔ ڈرو اس اللہ سے، ڈرو اس اللہ سے جس کے نام کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے اپنی حاجت پوری کرتے ہو، ڈرو اس اللہ سے اپنے رشتہ داروں کے معاملات میں، والارحام ڈرو اس اللہ سے صلہ رحمی کے معاملات میں، ڈرو اس اللہ سے اپنے رشتوں کے معاملات میں، ڈرو اس اللہ سے اپنے رشتوں کے میل جول کے بارے میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کو ان 5 کاموں کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور سب سے آخر میں فرما رہے ہیں صلہ رحمی کرتے رہنا۔ اب صلہ رحمی میں کون کون داخل ہے یہ بھی ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ صلہ رحمی میں سب سے پہلے خونی رشتے شامل ہیں، سب سے پہلے خونی رشتے شامل ہیں۔ خونی رشتے مطلب اس طرح سمجھیں کہ ماں کے پیٹ میں جو رحم ہے اس کے اندر سے جو ہو کر آیا ہے اس میں ایک بھائی بھی ہے، ایک بہن بھی ہے۔ اس بھائی کا خیال کریں جو سگا بھائی ہے، اس بہن کا خیال کریں جو سگی بہن ہے۔ اپنے بھائی سے صلہ رحمی سے پیش آئیں، اپنی بہن سے صلہ رحمی سے پیش آئیں، اپنے بھائی سے حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنی بہن سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اپنے بھائی اور بہن سے کبھی بھی قطع تعلق نہ کریں، کبھی بھی قطع تعلق نہ کریں۔
اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ اپنے بہن بھائیوں کا خیال کریں، اپنے بہن بھائیوں کی مالی اعتبار سے بھی مدد کریں، اپنے بہن بھائیوں کی اخلاقی اعتبار سے بھی مدد کریں، اپنے بہن بھائیوں کی زبانی اعتبار سے بھی مدد کریں، اپنے بہن بھائیوں سے پیار محبت سے پیش آئیں، اپنے بہن بھائیوں کی آگے سے آگے مدد کریں، اپنے بہن بھائیوں کی دل جوئی کریں، اپنے بہن بھائیوں کا ساتھ دیں، اپنے بہن بھائیوں کے برے وقت میں ساتھ دیں، اپنے بہن بھائیوں کے برے ٹائم میں ساتھ دیں۔ اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی کرنا۔ سب سے پہلے صلہ رحمی کا کون حقدار ہے؟ وہ خونی رشتے، وہ بہن اور بھائی۔ دوسرے نمبر پر انہی کی اولاد، دوسرے نمبر پر انہی کی اولاد، بھائی کی اولاد مطلب بھتیجا بھتیجی، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، بھتیجا بھتیجیوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں، بھتیجا بھتیجیوں کا ساتھ دیں، اپنے رشتوں کو مضبوط کریں۔ اسی طرح بہن کی اولاد، اسی طرح بہن کی اولاد، بہن کی اولاد بھانجا بھانجی، اپنے بھانجا بھانجیوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنا بھانجا بھانجیوں کے برے وقت میں ساتھ دیں، اپنے بھانجا بھانجیوں کی اخلاقی اعتبار سے بھی مدد کریں، اپنے بھانجا بھانجیوں کی مالی اعتبار سے بھی مدد کریں، اپنے بھانجا بھانجیوں کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ یہ ہے خونی رشتے، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی کرنا۔ پہلے نمبر پر بہن بھائی، دوسرے نمبر پر بہن بھائیوں کی اولاد۔ اب اس سے اوپر چلے جائیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے ماں باپ کا ساتھ دیں جب وہ بوڑھے ہو جائیں، اپنے ماں باپ کو حوصلہ دیں جب وہ بوڑھے ہو جائیں، اپنے ماں باپ کو کھانا کھلائیں جب وہ بوڑھے ہو جائیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں جب وہ بوڑھے ہو جائیں، اپنے ماں باپ کی اخلاقی اعتبار سے بھی مدد کریں، اپنے ماں باپ کی زبانی اعتبار سے بھی مدد کریں، اپنے ماں باپ کی مالی اعتبار سے بھی مدد کریں، اپنے ماں باپ کی خبر گوئی کرتے رہا کریں۔ اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی کرنا۔ اسی طرح صلہ رحمی میں ماں باپ سے متعلق رشتوں کی قدر کریں، ماں باپ سے متعلق والد کا بھائی، والد کا بھائی اگر چھوٹا ہے تو چاچا، اپنے چاچا کی قدر کریں، اپنے چاچا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنے چاچا کی خبر گیری کرتے رہا کریں، اپنے چاچا کی مالی اعتبار سے مدد کیا کریں، اپنے چاچا کی اخلاقی اعتبار سے مدد کیا کریں، اپنے چاچا کی جب برے حالات ہوں اس کی مدد کیا کریں۔ اسی طرح چاچی کی، اپنی چاچی کی خبر گیری کرتے رہا کریں، اپنی چاچی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنی چاچی کی مالی اعتبار سے بھی مدد کریں، اپنی چاچی کی اخلاقی اعتبار سے بھی مدد کریں۔ اسی طرح اگر والد سے بڑا بھائی ہے، والد کا بڑا بھائی، اس کو کہتے ہیں تایا، اس کو کہتے ہیں تایا۔ اسی طرح اللہ حکم دے رہے ہیں اپنے تایا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے تایا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے تایا کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اپنے تایا کے ساتھ مالی اعتبار سے مدد کرو، اخلاقی اعتبار سے مدد کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، ان سے دعائیں لو۔ اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ اسی طرح ماں کا رشتہ، ماں کا بھائی، ماں کا بھائی جس کو کہتے ہیں ماموں، اپنے ماموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے ماموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے ماموں کی خبر گیری کرتے رہا کرو، اپنے ماموں کی اخلاقی اعتبار سے مدد کرو، اپنے ماموں کی مالی اعتبار سے مدد کرو۔ اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ اسی طرح والدہ کا یعنی ماں کی بہن جس کو کہتے ہیں خالہ،
جس کو کہتے ہیں خالہ، اپنی خالہ کی خبر گیری کرتے رہا کرو، اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنی خالہ کے ساتھ اخلاقی اعتبار سے حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنی خالہ کے ساتھ مالی اعتبار سے مدد کرو، اپنی خالہ کی اخلاقی اعتبار سے مدد کرو، اس کی خبر گوئی رکھا کرو، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ قرآن میں صلہ رحمی کا حکم دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں صلہ رحمی کیا کرو، یہ تو خونی رشتے ہیں، یہ تو خونی رشتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے حکم دیا اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنی گلی والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے علاقے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تمام مسلمانوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یہاں تک کہ سارے انسانوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ایک اور جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو ماں کی بہن ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں خالہ، یہ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، یہ خالہ ماں کے روپ میں ہوتی ہے۔ جس وقت ماں کا انتقال ہو جاتا ہے اس خالہ کو ماں کا درجہ مل جاتا ہے، اب اس خالہ کی مدد کرنا، اس خالہ کی خدمت کرنا یہ ماں کی خدمت کے مترادف بن جاتا ہے۔ تو ہمارا اسلام بڑا ہی پیارا اسلام ہے، بڑا ہی پیارا دین ہے، بڑا ہی پیار کرنے والا، پیار سکھانے والا، پیار بانٹنے والا، محبت کرنے والا، محبت سکھانے والا دین ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے ماں کے مرتبے کو بتایا، یہ اسلام ہی ہے جس نے بہن کے مرتبے کو بتایا، یہ اسلام ہی ہے جس نے والد کے مرتبے کو بتایا، یہ اسلام ہی ہے جس نے بھائی کی قدر کو بتایا، یہ اسلام ہی ہے جس نے بہن کی عظمت کو بتایا، یہ اسلام ہی ہے کہ جس نے معاشرے کے اندر انسانیت کو بتایا، یہ اسلام ہی ہے جس نے جانوروں کے حقوق